اچھا سہیل آفریدی صاحب نے گزشتہ روز جو کہا تھا کہ ہم قومی 10 جون کو اگر بجٹ ہوتا ہے تو ہم قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے اور بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. پھر بات یہ ہوئی تھی کہ جو کے پی کے الیکشن سے پہلے اور کے پی کے میں بجٹ سے پہلے ہمیں خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے, ہم ان سے مشاورت کریں گے, وہ ہمارے بانی ہیں, ان سے پوچھیں گے, وہ بڑے ذہین آدمی ہیں, وہ مشورہ دیں گے, پھر ہم بجٹ لے کر کے آئیں گے. اور اس سلسلے میں پھر انہوں نے آج ایک اپلیکیشن دائر کر دی ہے عدالت میں, اور اسی میں یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے, ہم بجٹ مشاورت کریں گے خان صاحب سے, یعنی عمران خان صاحب. اور اس سلسلے میں وہ عدالت پہنچ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب سزا یافتہ ہیں, سزا یافتہ قیدی ہیں. اب ان سے مشاورت کا کیا معنی ہے کہ سزا یافتہ قیدی ایک منتخب حکومت کو بجٹ کے لیے وہ منظوری دے گا؟ سوال ہے نا یہ بھی. تو پھر کے پی کے میں چلیے جی خان صاحب تو بھی پکڑے گئے, اس سے پہلے خان صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کی حکومت پہلی اور دوسری تھی نا, کیا ایسے گل کھلا دیے وہاں آپ نے, کون سی دودھ شہد کی نہریں خان صاحب سے مشاورت کے بجٹ پیش کر کے کر دیا آپ نے, کون سے لوگوں کے دن تبدیل ہو گئے وہاں. ابھی الیکشن میں دیکھ لیجیے کیا حال ہوا ہے. عمر ایوب صاحب کے الیکشن میں حکومت آپ کی کے پی کے میں قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے تھے, وہاں کیوں ہار گئے, نون لیگ کیوں کامیاب ہو گئی وہاں پر؟ اس لیے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کام نہیں کیا. اب پورا صوبہ ایک طرف, اس میں ترقیاتی کام ہو نہ ہو, اس میں قانون پہ عمل درآمد ہو نہ ہو, روزگار ہو نہ ہو, لیکن چھپ کہاں رہے؟ خان صاحب کے پیچھے کہ جی وہ ہم تو مصروف ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. بھائی کیا مصروفیت ہے خان صاحب کی رہائی؟ خان صاحب کسی پہاڑ کے پیچھے ہیں جو آپ نے اس پہ چڑھ کر کراس کر کے جانا ہے, یا پہاڑ توڑ کر اندر جائیں گے اور خان صاحب کو لے کر آپ آ جائیں گے؟ بھائی خان صاحب کو کورٹ عدالتوں سے سزا ہو چکی. خان صاحب عدالت میں, خان صاحب کو ریلیف ملنا ہے تو عدالتوں سے ملنا ہے. آپ پورا جتھا لے کر کے اسلام آباد چلے جائیں, اڈیالہ پہ چڑھائی کر دیں یا جا کر قومی اسمبلی پہ چڑھائی کر دیں, اس کے بعد دھرنا دے کے بیٹھ جائیں. بھائی نہ جیل والے خود چھوڑ سکتے ہیں, نہ قومی اسمبلی میں کوئی اس طرح کی بات موجود ہے کہ اندر سے نکلے گا کوئی آدمی اور آپ کو کہے گا جائے لے جائیں خان صاحب کو. یا سڑکیں بند کرنے سے خان صاحب رہا ہو جائیں گے, یا احتجاج کرنے سے, جلسے کرنے سے خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ اگر نہیں ہو جائیں گے تو پھر راستہ کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ راستہ ہے آپ کے پاس کہ خان صاحب کے کیسز کو عدالتوں میں لڑیں. عدالتوں میں کیسز لڑیں گے, وہیں سے رہائی ہوگی خان صاحب کی, اپیلیں وہیں سے ہو سکتی ہیں. اچھا اب خان صاحب کے لیے جی ہم بندے نکالیں گے, 2-3 تاریخیں آپ دے چکے, لوگ نہیں آئے. لے دے کے پی کے میں صرف آپ, چونکہ وہاں حکومت ہے آپ کے سرکاری وسائل کی وجہ سے, وہاں 5-7 ہزار لوگ آپ اکٹھا کر بھی لیں اور اس کو کہیں کہ جی پتہ نہیں کتنے لوگ آ گئے, تو وہاں بھی اگر کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے اور 4 کروڑ کا اگر وہ صوبہ ہے, تو آپ کم از کم بھی 10 لاکھ لوگ پشاور میں اکٹھے کر لیں, تاکہ لگے پورا صوبہ آپ کے ساتھ نہ صرف ہے بلکہ احتجاج کرے گا. شاید کوئی حکومت پر دباؤ پڑ جائے بھائی, لیکن اس طرح کی باتوں سے ہوگا کچھ نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حتمی مشاورت. اچھا پھر علیمہ خان, ان کی جو بہنیں ہیں, وہ پارٹی میں ایک الگ پوزیشن لی ہوئی ہیں, گو کہ وہ کہتے ہیں ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. سیاست سے تعلق نہیں ہے لیکن بات تو سیاسی کرتی ہیں ساری. اب انہوں نے کہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہ کے پی کے کا بجٹ پاس نہ کیا جائے جب تک کہ بانی سے ملاقات نہ ہو جائے. اب کے پی کے میں اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا, صوبہ کس طرح چلے گا؟ خان صاحب کے سے ملاقات ایک الگ ایشو ہے, صوبہ ایک الگ ایشو ہے. اگر اس طرح تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ جی خان صاحب چونکہ ملاقات نہیں ہو سک رہی یا نہیں کروائی جا رہی, تو لہٰذا ہم جناب گورنمنٹ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں کے پی کے میں. وہ اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ وہاں سے فائدے ہو رہے ہیں, وہاں سے مفادات وابستہ ہیں, ورنہ کہیں کہ بھائی ہم تو پھر استعفیٰ دے رہے ہیں, خان صاحب سے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, تو احتجاجاً ہم حکومت چلا ہی نہیں رہے. یہ آپ کبھی نہیں کہیں گے. یہ کیا بات ہوئی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے؟ بھائی یہ اگر کے پی کے میں بجٹ پاس نہیں کرنے دیتے, آپ کی بات مان لیں اگر محترمہ علیمہ خان صاحبہ, تو نقصان کس کا ہوگا؟ وہاں کے لوگ سفر کریں گے. گورنمنٹ ظاہر بجٹ بنتا ہے, ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوگا, اس میں تعلیم کا ہوگا, اس میں صحت کا ہوگا, دیگر چیزوں کا ہوگا. برا حال ہو جائے گا لوگوں کا. آپ تو لاہور میں رہتی ہیں, آپ تو بنگلور میں رہتی ہیں, آپ کا تعلق تو ان چیزوں سے, وہ تو سفر کریں گے بیچارے کے پی والے. تو کیوں اس طرح کی بات آپ کر کے انتشار چاہتے ہیں پاکستان میں؟ جو طریقہ کار ہے اس پر بات ہونی چاہیے. ہاں
آپ جس طرح خان صاحب سے رہائی کے لیے وہاں پہنچتی ہیں ایک بہن ہونے کے ناطے، لوگ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، خان صاحب کی چونکہ بہن ہے، سگی بہن ہے، خون کا رشتہ ہے، آپ کو آنا چاہیے، ملاقات بھی آپ کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ملاقات کے بعد کی جو باتیں ہیں گورنمنٹ کہتی ہے جی وہ بھی دیکھ لیں آپ، کہ آپ کے خان سے ملاقات، باہر آ کر پھر لمبا چوڑا خان صاحب کا ٹویٹ، ظاہر جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ خان نے اندر یہ کہا، اب وہ کہا ہے نہیں کہا، وہ تصدیق تو نہیں ہو سکتی، لیکن خان صاحب کے ٹویٹر سے وہ چیزیں ساری باہر آئیں گی جو کہ اداروں کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوں گی جو کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی شخص، ذی شعور آدمی جو اپنے ملک کے خلاف اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، وہ باتیں ہوں گی تو کون اجازت دے گا یہ بتائیں آپ؟ ہاں ان کی بیگم کی ملاقات جیل میں کرا دی جاتی ہے، ہر دوسرے چوتھے پانچویں دن ہم سنتے ہیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہن آپ کی ملاقات نہ ہو، یا بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، چیئرمین ان کی نہ ہو، یا دیگر لوگوں کی نہ ہو، ہونی چاہیے، لیکن جو خدشات ہیں اس پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کی جو بات چیت، آپ جو ملاقات ہوئی کے پی کے سی ایم کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ، کتنی باتیں اس میں اس طرح کی ہوئی ہیں 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات میں، صرف کے پی کے تو ڈسکس نہیں ہوا ہوگا نا۔ جس طرح آج میری ایک بہت سینئر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اس وقت بڑی اہم پوزیشن پہ، انہوں نے کہا کہ جی وہ، میں نے کہا بتائیں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ وہ کہہ رہے جی نہیں وہ باتیں جو ہوئی ہیں اس پر یہ بات بھی تو ہوئی ہے نا کہ بتانا نہیں کسی کو۔ تو میں نے کہا مان کیوں رہے ہیں پھر آپ ملاقات کے؟ کہہ رہے نہیں وہ تو جب سب نے مان لیا، ہم نے بھی مان لیا کہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ایک طرف تو حکومت سے پس پردہ آپ باتیں کر رہے ہیں، کوئی یہ کہہ دے یہ ڈیل ہو رہی ہے تو کہتے نہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ بھائی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان تو پھر آپ 2.5 گھنٹے محسن نقوی سے کیا پوچھ رہے ہیں، کیا ملاقات میں بات کر رہے ہیں؟ تو کوئی نہ کوئی بات چیت تو چل رہی ہے نا آپ لوگوں کی پس پردہ۔ تو یہ نہ کہیں ڈٹ کے کھڑا اور فلاں اور ڈمکا، صوبے کو آگے بڑھائیں، پاکستان کو آگے بڑھانا یار، یہ مسائل ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا نا جب ہم سب مل کر پاکستان کو آگے بڑھا رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کا سب سے پہلے سوچیے۔